بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں ابرار حسین ایڈوکیٹ، اور آج ایک پولیس کی سروس کے حوالے سے ہے اور ان کے سروس کے معاملات کے حوالے سے ایک اہم ججمنٹ سپریم کورٹ کی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، جس میں سپریم کورٹ نے کچھ اہم اصول طے کیے ہیں کہ جو پولیس آفیشلز ہیں ان کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں کورٹ یا عدالت جو ہے وہ کس حد تک انٹرفیئر کر سکتی ہے اور مداخلت کر سکتی ہے، اور کون سے معاملات جو ہیں وہ آئی جی یا پولیس کے جو آئی جی کے نمائندگان ہوتے ہیں وہ خود سے ہی حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیس بنیادی طور پہ تھا انسپیکٹرز کی جو سینیئرٹی ہوتی ہے اس کے حوالے سے ایک تنازع تھا، تو اس حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی، اس کا فیصلہ کیا کہ سینیئرٹی جو ہے وہ کن بنیادوں پہ جو ہے وہ اس کا طے کیا جائے گا سینیئرٹی لسٹ کو، اور سینیئرٹی لسٹ کی جو تیاری ہے یا سینیئرٹی لسٹ جو اخذ کی جاتی ہے وہ کس بنیاد پہ اخذ کی جائے گی۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی اس میں کہا کہ سروس کے کون کون سے معاملات ہوتے ہیں جن میں عدالت مداخلت کر سکتی ہے پولیس فورس کے معاملات میں، باقی کون سے معاملات ہیں جن میں پولیس کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی عدالت، اور وہ انسپیکٹر جنرل یا اس کے نمائندے خود سے ہی انہیں حل کرنے چاہیے۔ تو یہ ججمنٹ ہے 2023 کی SCMR رسالہ ہے اور 584 اس کا پیج ہے۔ تو اس میں پولیس سروس اور پولیس ورکنگ ایفیشنسی سے متعلق اور سینیئرٹی سے متعلق یہ ڈیسیجن ہے، تو اس کے نکات ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ پولیس سے تعلق رکھنے والے سروس کے معاملات میں عدالت کی مداخلت جو ہے وہ بڑی لیمیٹڈ ہوتی ہے، یہ عدالت نے اس میں واضح کیا اس فیصلے میں کہ عدالت بڑی لیمیٹڈ معاملات ہوتے ہیں جو پولیس فورس کے متعلق ہوتے ہیں ان میں مداخلت کرتی ہے، اور کرنی بھی کم چاہیے۔ اگر پولیس افسران کے مابین کوئی ایسے تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ انسپیکٹر جنرل جو ہے پولیس کا یا اس کے نمائندے، ان کی جانب سے یہ تنازع جو مابین افسران پیدا ہوئے ہیں ان کو حل کیا جانا چاہیے۔ اگر کوئی ایسے معاملات ہیں، ایسا تنازع ہے افسروں کے مابین جس میں قانونی وضاحت کی ضرورت ہے، جس میں انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے، لیگل انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ آئی جی کی جانب سے یا تو پھر غلط اختیارات کا استعمال کیا گیا ہے، یا جو پولیس آرڈر میں آئی جی کو اختیارات دیے گئے ہیں آئی جی نے واضح طور پہ ان کی خلاف ورزی کی ہے، ان کو غلط استعمال کیا ہے، تو پھر اس قسم کے معاملات میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ پھر عدالت کی مداخلت بنتی ہے۔ پھر عدالت کو چاہیے کہ وہ ان قانونی سوالات کے جوابات دے اور ان قانونی نکات کی وضاحت کرے جن کی انٹرپریٹیشن ضروری ہے، اور معاملات کیونکہ قانونی نکات پر مبنی ہوتے ہیں تو پھر تو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی اور مداخلت بھی کرے گی، یا جو بھی کورٹ ہوگی جس کورٹ سے رجوع کیا جائے گا وہ کرے گی۔ یا پھر ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ انسپیکٹر جنرل کے اختیارات تو ہیں پولیس آرڈر میں لیکن وہ غلط استعمال کرتا ہے اور ان کا واضح طور پہ خلاف ورزی کی جاتی ہے اور ان اختیارات کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر بھی ایسے معاملات میں عدالت جو ہے پولیس فورس کے معاملات میں مداخلت کر سکتی ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے یہ مداخلت ہونی چاہیے اس وقت عدالت نے کہا کہ ٹو مینٹین دا فنکشننگ آف دی فورس، یعنی کہ فورس جو ہے پولیس فورس اس کی جو فنکشننگ ہے اس کو اگر کچھ ایسے احکامات ہیں جو متاثر کر رہے ہیں یا اس سے متاثر ہو رہی ہے تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کی فنکشننگ کو مینٹین کرنے کے لیے پولیس فورس کی، تو پھر جو ہے اور اس کی جو خود مختاری ہے ادارے کی، یا اس ادارے کی جو آزادی ہے یا اس کی جو ایفیشنسی ہے ورک کرنے کی، تو ایسی چیزوں کو جو ہے مینٹین کرنے کے لیے بھی سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ کوئی بھی عدالت جو ہے وہ اس میں جس کا اختیار سماعت ہوگا تو وہ اس میں مداخلت ایسے معاملات میں کر سکتی ہے۔ پولیس انسپیکٹر کے حاضر سروس افسران جو ہیں، پولیس انسپیکٹر جو تھے، ان کی سینیئرٹی کا بنیادی طور پہ اس کیس میں مسئلہ تھا، تو انہوں نے عدالت کے سامنے پوائنٹ یہ تھا کہ سینیئرٹی لسٹ
تقرری کی تاریخ سے ہوگی، یعنی کہ ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ جس کی اس کی بنیاد پہ سینیورٹی لسٹ تیار ہوگی، یا سینیورٹی لسٹ اس تاریخ کی بنیاد پہ تیار ہوگی جس تاریخ سے کنفرم ہوئے وہ پولیس افسران یا پولیس انسپیکٹرز، یعنی کہ پرماننٹ ہوئے، کنفرم ہوئے پولیس فورس میں، وہ ڈیٹ کاؤنٹ ہوگی یا اپائنٹمنٹ کی ڈیٹ کاؤنٹ ہوگی۔ تو اس میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ انسپیکٹرز حاضر سروس جو ہیں پولیس کے، ان کی سینیورٹی لسٹ کی تیاری جو ہے وہ ڈیٹ آف کنفرمیشن سے جو ہے وہ کی جائے گی، نہ کہ ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ سے کی جائے گی۔ تو سپریم کورٹ نے واضح طور پہ اس میں دو تین چیزیں کلیئر کی ہیں۔ ایک تو پولیس کے ہر معاملے میں جو ہے وہ عدالتوں کی مداخلت بنتی نہیں ہے اور نہ ہی انہیں کرنی چاہیے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر کوئی مابین افسران ایسے معاملات بنتے ہیں تو آئی جی کو خود حل کرنے چاہیے۔ اگر آئی جی نہیں حل کر سکتا کیونکہ اس میں قانونی معاملات ہیں تو پھر عدالت مداخلت کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آئی جی غلط اختیارات کا استعمال کرتا ہے جو اسے پولیس آرڈر میں دیے گئے ہیں تو پھر بھی جو ہے وہ عدالت مداخلت کر سکتی ہے۔ اور تیسری بات جو اس فیصلے میں طے کی گئی کہ سینیورٹی لسٹ جو انسپیکٹرز حاضر سروس کی ہوگی وہ ان کی نوکری کی کنفرمیشن کی ڈیٹ سے ہوگی، نہ کہ ان کی اپائنٹمنٹ کی ڈیٹ سے ہوگی، یعنی کہ جو سینیورٹی لسٹ تیار ہوگی وہ ڈیٹ آف کنفرمیشن کی ترتیب سے ہوگی کہ کس ڈیٹ کو کون کنفرم ہوا ہے، اور جو پہلے کنفرم ہوا ہے وہ دوسرے سے سینئر کاؤنٹ ہوگا جو اس کے بعد میں کنفرم ہوگا۔ تو یہ بڑی اہم ججمنٹ ہے 2023 SCMR 584 سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ پولیس کے معاملات جو ہیں سروس کے ان سے متعلق، تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔